کشمالہ فرا اور نوشروان کے تعلق کی اماں سین سے بات کرتی ہے تو اماں سین کہتی ہے پریشان تو ہوتی ہیں، لیکن اماں سین کو جب پتہ نہیں ہوتا تو وہ کشمالہ سے کہتی ہیں تم اتنی خوبصورت ہو، نوجوان ہو، تم اور نکاح کر لو۔ کشمالہ کہتی ہے میں کوئی بھیڑ بکری تو نہیں ہوں، لیکن کبھی وہ پریشان ہوتی ہے کہ نوشروان کے ساتھ کبھی دعا، کبھی فرا، کبھی دعا، میں تو کہیں پہ بھی نہیں ہوں نوشروان کے ساتھ۔ دعا ماں کے گھر جاتی ہے ساز و سامان کے ساتھ، ماں کہتی ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں، دعا کہتی ہے میں ناراض ہو جاؤں گی، میں بیٹی ہوں، میں نہیں لا سکتی، مجھے آج اپنے ہاتھوں سے بنا کر مزے کا کھانا کھلائیں۔ دوسری طرف فرا کھانا کھا رہی ہوتی ہے اور ناٹک کے ساتھ چیخیں مارتی ہوئی نوشروان کو کہتی ہے میں واش روم میں گر گئی ہوں، جلدی سے آ جاؤ، نوکرانی بھی نہیں ہے، میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ نوشروان بھاگا بھاگا جاتا ہے فرا کے پاس اور کہتا ہے تم اپنا خیال نہیں رکھ سکتی۔ وہ کہتی ہے تم ہو نا میرا خیال رکھنے کے لیے۔ پھر نوشروان کو کہتی ہے میرا ہاتھ تھامو، مجھے اٹھاؤ، میں اٹھ نہیں سکتی۔ نوشروان اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھاتا ہے اور گاڑی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ فرا کی چالاکیاں نوشروان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ دعا اپنی ماں کے گھر کھانا کھاتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے کہ آج میں نے بہت دنوں بعد اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا کھایا ہے، جبکہ فضا کے حالات تو بس اللہ ہی حافظ ہے۔ فضا کی ساس بہت چالاک ہے، فضا کو ہر وقت باتیں سنانے میں اور کام کام کام۔ آتے ہی ابھی اس نے کپڑے بھی چینج نہیں کیے تو ساس نے آرڈر دینے شروع کر دیے، چالے اتار لو، یہ کھانا بنانا ہے، وہ بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ فضا جاتی ہے اپنی نند کے پاس اور کہتی ہے تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ وہ کہتی ہے بھابھی میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ فضا کہتی ہے کہ مجھے وجہ تو بتاؤ۔ وہ بتانے ہی لگتی ہے تب اس کی ماں آ جاتی ہے، وہ چپ کر جاتی ہے۔ بابا صاحب انتہائی غصے میں نوشروان سے کہتا ہے کہ یہ فرا لڑکی مجھے ذرا پسند نہیں ہے، تم دعا کو لے کر آئے، ہم نے اسے قبول کیا، تمہاری زندگی میں اس کو ہم نے وہی حیثیت دی جو تمہاری بیوی کی ہوتی ہے، لیکن یہ لڑکی مجھے پسند نہیں ہے، یہ لڑکی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہم اپنے گھر کے ساتھ جوڑیں، تمہیں سوچنا چاہیے، دو بیویاں تمہاری زندگی میں ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی تم کیا چاہتے ہو، دعا کے ہوتے ہوئے تم اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ سین دعا کو سمجھاتی ہیں ساتھ اس کے شب و روز پر نظر رکھنا بھی ضروری ہے، وہ کہاں آتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، سمجھ رہے ہو نا ہماری بات؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو بولنے تم سے کہا، مجھے اس کے انداز سے لگا جیسے وہ کیوں لگا تمہیں؟ میرے جذبوں کی تمہارے سامنے کوئی اہمیت ہی نہیں، تم وہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ اور میں یہاں بالکل اکیلی۔ فرا میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے، تم کیا کہہ رہی؟ مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی۔ You know what? I hate you حسنوی، I hate you۔ ہلو فرا فہد ماشاءاللہ تمہارا بیٹا ہے اور ہماری بیٹی تمہارے گھر جائے گی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیسی تفتیش کرنی؟ تو بس مزید بھائی ایک کام کریں نا کہ اسی مہینے کی کوئی تاریخ دے دیں ہمیں شادی کے لیے۔ کل کی آئی ہوئی لڑکی کو جسے ہم جانتے بھی نہیں تھے تم نے اس سے نکاح کیا، ہم نے تمہاری خوشی کے لیے اسے بھی قبول کر لیا، لیکن اب یہ فرا کہاں سے آ گئی تمہاری زندگی میں دوبارہ؟ دعا جیسے فرا کا نام سنتی ہے تو دعا پر نوشروان کی میٹنگز اور مصروفیت کا راز کھل جاتا ہے۔ وہ سن لیتی ہے کہ نوشروان فرا سے ملاقات کرتا ہے اور فرا کے ساتھ رہتا ہے اور مجھے دھوکہ دے رہا ہے، مجھے دھوکے میں رکھا ہوا ہے، میرے اعتماد کو چکنا چور کر رہا ہے۔ دعا کو اماں سین کی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اماں سین نے کیوں کہا ہے کہ اپنے شوہر کے شب و روز پر دھیان دینا چاہیے۔ دعا کو روتے بلکتے دیکھا اماں سین اور بابا بہت پریشان ہوتے ہیں، کیا وہ نوشروان کو روک پائیں گے؟ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔